باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ نعرہ حمد۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تم پر لعن طعن ہوتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ خدا کا جلال اور روح تم میں سکونت کرتا ہے۔ آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم انجیل کے لیے کشادگی اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور دیکھو، ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی کہ آئے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، اور سب کو اپنے پورے دل سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ابدی زندگی کا وارث ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے اس عالم نے خلوص اور کھلے دل سے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ اس نے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال اسے آزمانے کے لیے کیا۔ اس عالم کے ساتھ ساتھ دوسرے فقیوں، فریسیوں، صدوقیوں اور بزرگوں نے بھی خداوند یسوع مسیح سے حسد کیا اور اس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ عالم اس بات پر فکر مند نظر آیا کہ خداوند یسوع موسیٰ کی شریعت کے خلاف تعلیم دے رہے تھے، لیکن ہمارا خداوند کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، اور اس عالم سے سوال پوچھتا ہے کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کیسے پڑھتا ہے؟ عالم موسیٰ کی شریعت کے مطابق صحیح جواب دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا ہے، یہی کر تو تو جیے گا۔ اس طرح امتحان پاس کیا گیا تھا۔ اس مکالمے میں غور کرنے کے لیے جو چیز دلچسپ اور مددگار ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا اس عالم کو جواب دینے کا طریقہ۔ خداوند یسوع مسیح اس عالم کے دل کو جانتے تھے، اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عالم عاجزی اور کھلے دل سے نہیں پوچھ رہا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بڑی ہوشیاری سے جواب دیا، خود شریعت کے عالم کو اپنے سوال کا خود ہی جواب دینے کی دعوت دی۔ اگرچہ ہم دوسرے کے دلوں کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے جیسے کہ ہمارا خداوند دلوں کو جانتا ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے اختلاف کرتے ہیں تو دوسروں کو کس طرح جواب دینا ہے، جن کا مقصد ہمارے الفاظ کے ذریعے ہمیں پھنسانا، جانچنا اور توڑنا موڑنا ہے۔ ایمان اور اخلاقیات کے معاملات میں یہ خاص طور پر اہم ہے۔ اگر ہم انجیل مقدس کے مطابق اپنے پورے دل کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں اس مقدس زندگی کے نتیجے میں دوسروں کے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہاں خداوند یسوع مسیح کے اعمال پر غور کریں۔ اکثر جب کوئی ہمیں دوسرا چیلنج کرتا ہے یا ہمیں آزماتا ہے، ہم اپنا دفاع کرتے اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ہم ایسے دلائل میں داخل ہو سکتے ہیں جن کا پھل بہت کم یا ذرا بھی نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح نے بحث نہیں کی، اس نے اس امتحان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ اس نے صرف ایسے جوابات پیش کیے جن پر شک نہیں کیا جا سکتا۔
खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि यह आलम गहरी रूहानी सच्चाइयों में दिलचस्पी नहीं रखता, उसे सिर्फ ऐब तलाश करने में दिलचस्पी थी। लिहाजा गहरा और मुकम्मल अंजील का पैगाम पेश नहीं किया जा सकता था। हमें इस हवाले के जरिए खुदावंद यीशु मसीह के पास खुले दिल के साथ आने की अहमियत को भी सीखना चाहिए। खलूसे दिल के साथ जिंदगी के गहरे रूहानी जवाबात तलाश करना भी सीखना चाहिए। हमें कभी भी खुदावंद यीशु मसीह का इम्तहान नहीं लेना चाहिए। इसकी बजाय आजिज़ी के साथ हमें यकीन करना चाहिए कि वो तमाम सच्चाई का सरचश्मा है और उसके पास हर वो जवाब है जिसकी हम तलाश करते हैं। आज हम दो चीजों पर गौर करें। सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि हम उन तमाम बातों के लिए कितने खुले हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई हैं। अगर हम खुदावंद से यह सवाल पूछें, अब्दी जिंदगी का वारिस बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कहेगा? वो सिर्फ सवालात की शक्ल में हमें अमूमी जवाबात देने के काबिल होगा, या क्या खुदावंद यीशु हमारे दिल की खुली और मुखलसाना फितरत को देखेगा और हमसे बड़ी गहराई और तफसील से बात कर सकेगा? दूसरा, किसी ऐसे शख्स पर गौर करें जिसके साथ हमें अपने अकीदे पर अमल करने के लिए मुसलसल दिफा करना पड़ता है। अगर यह हमारा तजर्बा है तो शायद अपने नुक्ता नजर का दोबारा जायजा लें, यह समझते हुए कि ईमान के गहरे मोतियों को सिर्फ उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो खुलूसे दिल से और खुले दिल के साथ उनको गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुआ मांगें। हिकमत और फहम के सरचश्मे आप और सिर्फ आप ही के पास जिंदगी का हर जवाब है। आप अकेले ही हम पर वो सब कुछ जाहिर कर सकते हैं जिसकी हमें जिंदगी में जानने की जरूरत है, ताकि तकद्दुस और तकमील हासिल हो सके। बराए करम हमारे दिलों को खोल दें ताकि हम आपके पास आजिज़ी और खुलूस के साथ आएं और अपने आप को उन तमाम चीजों के लिए खोलें जो आप हम पर जाहिर करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।